السلام علیکم۔ حیات تشنگی بائی حورین فاطمہ قسط نمبر 1۔ اجازت کے بغیر کاپی پیسٹ کرنا منع ہے۔ بلیک 3 پیس پہنے، کالے گھنے خوبصورت بالوں کو جیل سے اچھی طرح سیٹ کیے، گرین آنکھیں، ستواں ناک، خوبصورت انابی ہونٹ، گھنی مونچھیں، بڑھی ہوئی شیو، سفید مضبوط کلائیوں میں مہنگی گھڑی پہنے وہ کسی ملک کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ اس نے ایک آخری نظر اپنی تیاری پر ڈالی اور خود پر مہنگے پرفیوم کی سپرے کیے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنا موبائل اٹھایا۔ وہ اچھی طرح جانتا تھا موبائل اوپن کرنے کے بعد اسے کس طرح کے میسیجز موصول ہونے والے ہیں۔ اس کی توقع کے عین مطابق جب اس نے موبائل اوپن کیا تو اس کے گھر والوں کے میسیجز بڑی شان سے اس کے موبائل کی سکرین پر جگمگا رہے تھے، جن میں سب سے پہلا نمبر اس کی جان سے عزیز بہن کا تھا: آل دا بیسٹ لالا، ہمیشہ کی طرح اسٹیج پر آگ لگا دیجیے گا۔ اس کے بعد اس کے چھوٹے بھائی کا میسیج تھا جس نے بم بم فائر لالا لکھا ہوا تھا۔ اس کے بعد داجی کا تھا جنہوں نے اسے بیسٹ آف لک اور ہمیشہ خوش رہنے کی دعائیں دی تھیں۔ اسی طرح سب گھر والوں کے میسیجز تھے جس میں ان سب نے اس کے لیے بہت ساری وشز لکھ کر بھیجی تھیں۔ اس نے مسکراتے ہوئے موبائل آف کر کے واپس سے اپنی پاکٹ میں رکھا اور دوبارہ سے اپنے چہرے پر سنجیدگی طاری کیے جو اس کی شخصیت کا واضح حصہ تھی۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کو آواز دی جو کہ باہر ہی کھڑا ہوا تھا، کسی بوتل کے جن کی طرح اس کے ایک آواز دینے پر ہی حاضر تھا اور اب سر جھکائے اس کے حکم کا منتظر تھا۔ سب تیاریاں مکمل ہو گئیں؟ جاسم نے پوچھنے کے ساتھ ہی قدم باہر کی جانب بڑھا دیے۔ جی سردار سائیں، ساری تیاریاں مکمل ہیں۔ ہم یک لفظی جواب دے کر وہ سیڑھیاں عبور کرتا نیچے آیا۔ ایک ملازم نے جلدی سے آگے بڑھ کر اس کے لیے چیئر کھینچی تو دوسرا ملازم جلدی سے اس کے لیے ناشتہ نکالنے لگا۔ جب تک وہ ناشتہ کرتا رہا تب تک سارے ملازم اس کے ارد گرد مؤدب انداز سے ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑے رہے۔ اپنا ناشتہ مکمل کرتے ہی اس نے اپنے قدم باہر کی جانب بڑھائے، ساتھ ہی اپنے پرسنل سیکرٹری کو اشارہ کیا جو ہاتھ میں ضروری فائلز پکڑے اس کے پیچھے ہی بھاگا کیونکہ جاسم کے چلنے کی سپیڈ کافی تیز تھی۔ وہ باہر آیا تو باہر کی بھی تمام تیاریاں مکمل تھیں، یعنی ساری گاڑیاں اور گارڈز اپنی اپنی پوزیشن لیے کھڑے تھے۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے جلدی سے مہنگی گلاسز اس کے سامنے کیں جسے پکڑتے وہ پہن گیا، اور پھر اس کی گاڑی کے پاس کھڑے ایک گارڈ نے جلدی سے اس کے لیے دروازہ کھولا تو وہ اس میں بیٹھ گیا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا پرسنل سیکرٹری اور سیکیورٹی کا انچارج جسے اس کے داجی نے اس کی حفاظت کے لیے تعینات کیا تھا، وہ کسی جن کی طرح ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، وہ بھی جلدی سے فرنٹ ڈور کھول کر گاڑی میں بیٹھا تو گارڈ نے جلدی سے گاڑی کے دروازے بند کیے۔ جاسم کی گاڑی کے آگے اور پیچھے بہت ساری گارڈز اور کچھ افسران کی گاڑیاں تعینات تھیں۔ جاسم کا اشارہ ملتے ہی ساری گاڑیاں ایک ساتھ قطار در قطار اپنی منزل کی طرف گامزن ہو گئیں۔ لاہور کے سب سے بڑے اسٹیڈیم میں جلسے کا انتظام کیا گیا تھا۔ جلسے کا انتظام بھی چھوٹے پیمانے پر نہیں بلکہ بہت ہی وسیع پیمانے پر کیا گیا تھا۔ ہوتا بھی کیوں نہ، آخر وہ تھا بھی تو سب کی پسندیدہ شخصیت، ہر کسی کو اپنے شہر میں جکڑنے والا۔ اسٹیڈیم کی طرف آتی مین شاہراہوں کو کنٹینرز لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ لوگوں کے آنے جانے کے لیے صرف اکا دکا راستے ہی کھلے ہوئے تھے۔ آرمی پولیس ہر جگہ پر تعینات تھی۔ جن راستوں سے ہوتے ہوئے سردار جاسم شاہ نے آنا تھا وہاں پر بھی آرمی کی بھاری نفری تعینات کی گئی تھی۔ اسٹیڈیم میں موجود اسٹیج پر کھڑے ہو کر تھوڑی دیر میں سردار جاسم شاہ نے خطاب کرنا تھا۔ اسے بڑے ہی خوبصورت طریقے سے رنگ برنگے پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اسٹیج کے ارد گرد اور یہاں تک کہ پورے اسٹیڈیم میں سردار جاسم شاہ کی خوبصورت تصویروں کے بنے بینرز موجود تھے۔ اسٹیڈیم میں داخل ہونے والے ہر شخص کے ہاتھ میں سردار جاسم شاہ اور اس کی پارٹی کے بینرز تھے۔ وہاں پر موجود لوگوں کا جوش ہی تمام لوگوں کو سردار جاسم کی اہمیت لوگوں کے دلوں میں جو تھی اس کے بارے میں بتا رہا تھا۔ اسٹیج پر بہت سارے میڈیا کے ممبرز اور اینکرز اپنے کیمرے اور اسپیکرز سیٹ کیے کھڑے تھے کیونکہ سردار جاسم شاہ کی جانب سے کیا جانے والا جلسہ پورے ملک بھر میں لائیو دکھایا جانا تھا۔ سب بے صبری سے سردار جاسم شاہ کا انتظار کر رہے تھے کیونکہ خطاب کا وقت 10 بجے کا تھا اور اب 10 بجنے میں کچھ ہی ٹائم باقی تھا۔ لوگوں کو زیادہ دیر انتظار نہیں کرنا پڑا اور وہ وقت بھی آ گیا جس کا جلسے میں موجود ہر شخص کو بے صبری سے انتظار تھا۔ اسٹیڈیم کی انٹرنس کے پاس قطار در قطار گاڑیاں آ کر رکیں تو وہاں پر موجود پولیس اور آرمی نے جلدی سے آگے بڑھ کر سردار جاسم شاہ کو اپنے گھیرے میں لیا تاکہ اس کی حفاظت کر سکیں اور اسے باحفاظت اسٹیج تک پہنچا سکیں۔
آرمی اور پولیس کے گھیرے میں لینے کے بعد ایک بار پھر اس کے گارڈز نے بھی باہر نکل کر ان کے گرد گھیرا بنایا تھا، اور پھر اس کا پرسنل سیکرٹری جو سیکیورٹی انچارج بھی تھا جلدی سے باہر نکل کر اطراف کا جائزہ لے آیا تھا، کیونکہ جتنی نامور شخصیت وہ تھا اتنے ہی زیادہ اس کے دشمن تھے، اور پھر اتنی بھیڑ میں کیا پتہ کون دوست کے روپ میں دشمن بیٹھا ہو۔ اس کے پرسنل سیکرٹری نے اسے آل سیٹ کا اشارہ دیا اور جلدی سے آگے بڑھ کر گاڑی کا دروازہ کھولا تو وہ اپنی پوری شاندار پرسنالٹی کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ اس نے گاڑی سے باہر نکلتے ہی سب کو ہاتھ ہلا کر سلام کیا تو عوام میں ایک شور برپا ہو گیا۔ ہر طرف سے سردار جاسم شاہ زندہ باد کے نعرے گونجنے لگے۔ وہ آرمی، پولیس اور گارڈز کے گھیرے میں ہی اسٹیج تک پہنچا جہاں پر اس کی پارٹی کے کافی سارے ممبرز پہلے سے ہی موجود تھے۔ سردار جاسم شاہ کے آتے وہ سب اس کے احترام میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ سردار جاسم شاہ اپنی شاندار پرسنالٹی لیے وہاں پر موجود ایک سیٹ جو خاص طور پر پھولوں سے اس کے لیے سجائی گئی تھی اس پر بیٹھنے لگا، لیکن آہد اس کے پرسنل سیکرٹری نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے بیٹھنے سے روکا۔ سردار جاسم شاہ نے اپنی گرین آنکھیں جن میں سرخ رنگ کے ڈورے ڈول رہے تھے وہ آہد پر گاڑیں۔ آہد نے ڈر کے مارے جلدی سے بولنا شروع کیا، معذرت سردار صاحب، میں آپ کو ایسے ہی نہیں بیٹھنے دے سکتا، پہلے میں اس کرسی کا جائزہ لوں گا، کہیں دشمن نے ان پھولوں کے بیچ آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے کوئی ہتھیار تو نہیں چھپا رکھا، پھر ہی آپ بیٹھ سکتے ہیں۔ اس نے سر جھکائے ادب سے کہا۔ تو اس کی بات کا مطلب سمجھتے سردار جاسم شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ آہد نے کرسی کا جائزہ لینے کے بعد سردار جاسم شاہ کو بیٹھنے کو کہا تو وہ اپنی رعبدار شخصیت کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی آرمی، پولیس اور اس کے گارڈز اپنی بندوقیں سیٹ کیے اطراف میں اس کے گرد پھیل گئے۔ اس کے بیٹھتے ساتھ ہی باقی سب پارٹی کے ممبرز بھی دوبارہ سے اپنی سیٹ سنبھال چکے تھے۔ پہلے پارٹی کے تمام ممبران نے خطاب کیا، اس کے بعد سردار جاسم شاہ کی باری تھی۔ وہ جیسا ہی اٹھ کر کھڑا ہوا اسٹیڈیم میں ایک دفعہ پھر شور گونج اٹھا تھا۔ سردار جاسم شاہ نے کھڑے ہوتے ہی عوام ایک بار پھر سردار جاسم شاہ زندہ باد کے نعرے لگانے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسٹیڈیم میں موجود تمام لوگوں کی طرف دیکھا جو اس سے اتنی محبت کرتے تھے۔ وہاں پر موجود تمام لوگ اس کی مسکراہٹ میں ہی کہیں کھو گئے۔ وہ ہنستے ہوئے اتنا پیارا لگ رہا تھا کہ سب مبہوت سے ہو کر بس اسے ہی دیکھے جا رہے تھے۔ مسکراتے ہوئے اس کے گال پر موجود ایک گڑھا بھی ابھر کر نمودار ہوا جسے بہت سارے لوگوں کو چھونے کی خواہش ہوئی۔ یہ منظر ایک سیاہ اندھیری تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی کوٹری کا تھا جس میں روشنی کا کہیں دور تک کوئی شبہ تک نہ تھا، لیکن پھر بھی اس وجود کو نہ جانے اس کال کوٹری میں بند کتنا عرصہ ہو گیا تھا جو وہ خود بھی بھول گیا تھا۔ کھانے کے نام پر اسے سوکھی ہوئی روٹی دی جاتی اور ساتھ میں پیاز، جو کوئی جانور بھی نہیں کھا سکتا، وہ تو پھر ایک جیتا جاگتا وجود تھا۔ پانی بھی اسے وہ دیا جاتا جس میں چیونٹیاں تیر رہی ہوتی اور گدلا سا ہوتا، لیکن جو بھی تھا اسے اپنی بھوک پیاس مٹانے کے لیے وہ سب کھانا پینا ہی پڑتا۔ اس پر ظلم کی حد انتہا کی گئی تھی اور ظلم کرنے والا خود کو شاید خدا ہی سمجھ بیٹھا تھا۔ سردی ہو یا گرمی، اسے پھٹا پرانا بس ایک کمبل دیا گیا تھا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ اب یہ تو وہاں قید اس وجود پر ڈیپینڈ تھا کہ وہ اسے اپنے اوپر اوڑھے یا پھر لپیٹنے کے لیے نیچے بچھائے۔ بھوک پیاس کی وجہ سے اس وجود پر بہت زیادہ کمزوری چھا گئی تھی۔ اب تو اٹھ کر بیٹھنا بھی محال ہو گیا تھا، بس ہر وقت لیٹا ہی رہتا۔ جو بھی اس وجود کو کھانا دینے آتا ہاتھ لگا کر چیک کرنے کی زحمت نہ کرتا کہ وہ وجود زندہ ہے یا نہیں، بلکہ اسے ٹھوکریں رسید کرتا۔ جب وہ وجود کراہتا تو اس بات کی یقین دہانی کر کے وہ زندہ ہے وہاں سے چلا جاتا، اور پھر وہ کئی دن درد کے مارے سسکتا رہتا، لیکن وہاں پر کسی کو بھی اس پر رحم نہیں آتا۔ آج بھی وہ درد سے کراہتا وجود آنکھیں مونڈے لیٹا ہوا تھا جب اسے یہ احساس ہوا کوئی اسے پکار رہا ہے، میں آپ کو بچانے آیا ہوں، آئیں میرے ساتھ۔ تم آ گئے، شکر ہے تم آ گئے، مجھے یقین تھا تم مجھے ان درندوں سے بچانے ضرور آؤ گے۔ اب تم مجھے ان لوگوں سے بچا کر اپنے ساتھ لے جاؤ، مجھے اس قید سے اور ان ظالموں سے رہائی دلوا دو، مجھے لے جاؤ پلیز۔ اس نے ایک ہیولے کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کہا، لیکن اس تک پہنچنے سے پہلے ہی وہ ہیولا غائب ہو کر دوسری طرف پہنچ چکا تھا۔ پلیز مجھے لے جاؤ، مجھے اور ادھر نہیں رہنا، تم تو میرے بچے ہو نا، پھر کیسے مجھے چھوڑ کر جا سکتے ہو؟ مجھے تکلیف میں کیسے دیکھ سکتے ہو؟ مجھے کوئی بچاتا کیوں نہیں؟ کسی کو میری پکار سنائی کیوں نہیں دیتی؟ تم لوگوں کو مجھ پر رحم کیوں نہیں آتا؟ مجھ پر رحم کھاؤ، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ وجود کمرے میں موجود تمام ہیولوں کو غائب ہوتا دیکھ چلایا تھا،
اب کمرے میں ہمیشہ کی طرح سناٹوں میں گونج رہی اس کی چیخو پکار تھی، لیکن اسے سننے والا وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ یا شاید بہت جلد قسمت اس پر مہربان ہونے والی تھی اور کوئی اس کی چیخو پکار سننے والا تھا۔ یہ تو اب آنے والا وقت ہی بتانے والا تھا۔ حویلی میں موجود تمام لوگ حویلی کے لان میں، جو کہ بہت ہی خوبصورت طرز سے بنایا گیا تھا، وہاں پر 50 انچ کی بڑی LED کے سامنے بیٹھے باقی سب کی طرح اس کے بولنے کے انتظار میں تھے۔ گھر کی معزز خواتین تو اس کی بلائیں لیتی ہی نہیں تھک رہی تھیں، جبکہ داجی، جن میں اس کی جان بستی تھی، فخر سے سینہ چوڑا کیے اپنے خوبرو پوتے کو دیکھ رہے تھے، جو وجاہت کا ایک شاہکار تھا، بلکہ یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ اس کے سب ہی پوتے وجاہت کا شاہکار تھے، لیکن سردار جاسم شاہ کے ساتھ انہیں الگ ہی قسم کی انسیت تھی۔ گھر کی ینگ جنریشن تو اسے دیکھتے ہی اوہو ساڈا ہینڈسم سردار کے نعرے لگا چکی تھی۔ باقی سب کی طرح اب انہیں بھی بس سردار جاسم شاہ کے بولنے کا انتظار تھا۔ ان کا یہ انتظار بھی ختم ہوا جب وہ ایک ہاتھ کھڑا کیے عوام کی خاموشی طاری کرنے کا اشارہ دیا، اسپیکر ہاتھ میں تھامے بولنا شروع ہوا۔ اس کے اٹھ کر کھڑا ہوتے ہی ایک دفعہ پھر سے آرمی، پولیس اور اس کے گارڈز اس کے ارد گرد پھیل کر اسے اپنے گھیرے میں لے چکے تھے۔ عوام کے دلوں میں سردار جاسم شاہ کی محبت اور ان کا بڑھتا جوش دیکھ مخالف پارٹی چپ رہتی ایسا ممکن ہی نہیں تھا۔ وہ کچھ نہ کچھ تو لازمی کرنے والے تھے، اس لیے احد ایک جگہ کھڑے ہونے کی بجائے گھوم پھر کر پورے اسٹیج پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ السلام علیکم۔ سردار جاسم شاہ نے سب کو سلام کیا تو سب نے خوش ہوتے چہروں کے ساتھ اس کے سلام کا جواب دیا۔ اسٹیڈیم میں موجود تمام لوگوں میں سب سے زیادہ تعداد خواتین کی تھی، کیونکہ وہ سب سے زیادہ بڑھ کر کام خواتین کے حقوق کے لیے ہی کرتا تھا۔ وہ سردار جاسم شاہ ہی تھا جس کی وجہ سے عورتوں کی عزتیں کافی حد تک محفوظ ہو چکی تھیں، اور وہ اچھی طرح جانتی تھیں اگر سردار جاسم شاہ ان کا لیڈر بن گیا تو تمام عورتیں گھر کے اندر کیا باہر بھی سکون کی سانس لے سکیں گی۔ آپ سب جانتے ہیں ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمارے ممبرز نے آپ سے خطاب کی ہے اور ہماری تعریفوں کے پل باندھے ہیں، تو ہمارا ماننا ہے کہ برائی ہمیشہ منہ پر کرو، لیکن تعریف اصل وہ ہوتی ہے جو انسان کی پیٹھ پیچھے کی جائے، اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی کہ ہماری عوام پیٹھ پیچھے بھی ہماری تعریفیں کرتی ہے۔ تعریف بھی لوگ تب ہی کرتے ہیں سردار صاحب جب تعریف کے لائق کوئی کام کیا جائے، اور ماشاءاللہ سے آپ نے تو سیاست میں آتے ہی قابل تعریف کام کر کے دکھائے ہیں۔ سردار جاسم شاہ کی پارٹی میں موجود ایک بزرگ ممبر اٹھ کر بولا، جسے سن کر سردار جاسم شاہ خوش ہوا یا نہیں یہ تو پتہ نہیں، لیکن ٹی وی پر یہ سب سنتے داجی کا سینہ فخر سے اور بھی زیادہ چوڑا ہوا تھا۔ جن کے پوتے نے اتنی چھوٹی سی عمر میں ہی سیاست میں آ کر اپنا لوہا منوایا تھا، جبکہ اس کے چھوٹے بھائی ہاشم نے سیٹی بجا کر اپنی خوشی کا اظہار بھی کیا تھا، اور بی جان تو اس کے صدقے والی جا رہی تھیں۔ ہم آپ سے وعدے تو نہیں کریں گے کہ ہم اقتدار میں آ کے یہ کریں گے وہ کریں گے، کیونکہ انسان کو اپنی اگلی سانس کا بالکل بھی بھروسہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے ہمیں اگلی سانس ہی نہ آئے اور ہم اپنا وعدہ ہی پورا نہ کر پائے اور وعدہ خلافی ہو جائے، جس سے آپ لوگ بھی ہرٹوں اور وہ اوپر والی ذات بھی ہم سے ناراض ہو جائے۔ اس نے اوپر آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ سردار جاسم شاہ کی ایک ایک بات سیدھی جا کر عوام پر موجود تمام لوگوں کے دلوں میں لگ رہی تھی، اور ان کے دلوں پر سردار جاسم شاہ کی محبت اور زیادہ بڑھا رہی تھی۔ یہ ملک میرے اکیلے کا نہیں ہے، نہ ہی میں اکیلا اسے بہتر بنا سکتا ہوں، بلکہ یہ ملک ہم سب کا ہے۔ ہمیں اسے خوشحال بنانے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے ایک جھنڈ ہو کر کام کرنا ہوگا۔ اگر ہمارے ملک میں تمام سرکاری ملازمین اپنے عہدوں کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں بلکہ خود کو عام انسان سمجھ کر کام کریں تو ہمیں ترقی کی طرف جانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ہر طرف گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی، بس اسپیکر پر سردار جاسم شاہ کی خوبصورت اور گمبھیر آواز گونج رہی تھی۔ سب خاموش ہو کر بس اسے ہی سنی جا رہے تھے، جبکہ دوسری جانب حویلی میں موجود بی جان اپنے عزیز جان پوتے کی بلائیں ہی لیے جا رہی تھیں۔ انہوں نے تو خوشی کے مارے اپنی انگلی سے سونے کی انگوٹھی نکال کر پاس کھڑی ملازمہ کو دے ڈالی تھی، جس نے انگوٹھی پکڑتے ہی اپنے سردار کو ڈھیر ساری دعائیں دے ڈالی تھیں۔ دولت کا کیا ہے، دولت تو آنے جانے والی چیز ہے، لیکن یہ دعائیں ہی ہیں جو انسان کی تقدیر بدل ڈالتی ہیں، اس لیے ہمیشہ دعائیں دیتے اور لیتے رہا کریں۔ ہم یہاں آپ لوگوں سے ووٹ کی بھیک مانگنے نہیں آئے تھے، بلکہ اپنی عوام کے سامنے اپنے دل کی بات رکھنے آئے تھے۔ ووٹ دینا آپ کا حق ہے، جسے دینے کے لیے دل مطمئن ہو اسے ہی دیجیے گا، باقی وہ تو آپ لوگوں نے سنا ہی ہوگا، اللہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے۔
اپنی تقریر کے آخری الفاظ کہتے ہی وہ جیسے ہی پلٹا، اس کے ساتھ وہاں پر موجود تمام پولیس، آرمی اور اس کے گارڈز بھی پلٹے تھے۔ اور یہی وہ وقت تھا جب سردار جاسم شاہ کو اپنے سینے میں کچھ گرم سا دھنستا ہوا محسوس ہوا۔ درد کی شدت سے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ تبھی احد نے جلدی سے آگے بڑھ کر اسے اپنے حصار میں لیا۔ سردار جاسم شاہ نے ہاتھ کی مدد سے اپنے زخم کو دبایا اور خون روکنے کی کوشش کی، جو رکنے کی بجائے اور تیز بہہ رہا تھا۔ گولی کی آواز سن کر اسٹیڈیم میں ہر جگہ افراتفری مچ چکی تھی۔ لوگوں نے مارے گھبراہٹ کے خود کو بچانے کے لیے بھاگنا شروع کر دیا۔ گولی کی آواز سے اس کی حفاظت کے لیے موجود تمام اہلکار چوکنا ہو کر سردار جاسم شاہ کے ارد گرد ایسے کھڑے ہو گئے جیسے وہاں سے ہوا بھی نہیں گزر پائے گی، جبکہ باقی کے تمام افسران صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگے۔ میڈیا والوں کو تو جیسے اپنے چینل کی رینک بڑھانے کے لیے ایک چٹپٹی خبر مل گئی تھی، اسی لیے وہ تو الگ ہی قسم کا شور مچائے ہوئے تھے۔ راستے میں پڑی چیئرز کو ہٹا کر گاڑی کو اسٹیج کے قریب ہی لے آیا گیا تھا۔ احد باقی سب کو وہیں چھوڑے جاسم شاہ کو جلدی سے گاڑی میں بٹھائے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا، کیونکہ جاسم شاہ کا کافی زیادہ خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ اب غنودگی میں جا چکا تھا۔ جی تو ناظرین، ہمیشہ کی طرح مسالہ نیوز نے آج بھی سب سے پہلے یہ نیوز آپ لوگوں تک پہنچائی ہے کہ اپنے وقت کے جانے مانے معروف سیاستدان شجاعت شاہ کے پوتے پی اے پی کے نئے امیدوار پر جلسے کے دوران جان لیوا حملہ ہوا ہے۔ ہمارے ذرائع کے مطابق انہیں سینے میں گولی لگی ہے۔ دیکھ کر تو لگ رہا تھا ان کی حالت کافی تشویشناک ہے، کیونکہ وہ خود چل کر گاڑی میں نہیں بیٹھے بلکہ انہیں اٹھا کر گاڑی میں بٹھایا گیا ہے، جبکہ دوسری طرف جہاں حویلی میں تھوڑی دیر پہلے سب کے قہقہے گونج رہے تھے، اب گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ بی جان نے تو رو رو کر اپنا برا حال کر لیا تھا، جبکہ باقی سب کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ڈاجی نے کافی دفعہ احد اور جاسم کا نمبر ٹرائی کیا، لیکن بند جا رہا تھا۔ وہ زیادہ دیر یہاں رک نہیں سکتے تھے اور نہ ہی اپنے پوتے کو اکیلا چھوڑ سکتے تھے، اس لیے فوراً سے پہلے حویلی سے باہر نکلے تھے۔ ان کے پیچھے پیچھے ان کے بیٹے بھی بھاگے تھے۔ ظاہرہ، جو ایک ضروری کال اٹینڈ کرنے باہر گئی ہوئی تھی، پیچھے ٹی وی پر چلتی خبریں دیکھ کر لہرا کر زمین بوس ہوئی تھی۔ سب لوگ پریشانی سے اس کی طرف بھاگے تھے۔ السلام علیکم، کیسی لگی آپ لوگوں کو ناول کی پہلی قسط؟